تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ شیعوں کے 12ویں امام، جس کو مہدی کہتے ہیں، جس کو امام منتظر کہتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہی غائب ہو گئے. یہ ہے عقید رجعت، جن کے پاس ایک اہم ترین عقیدہ کہ امام کی واپسی، اور امام آئیں گے اسی لیے کہ سنیوں کو عذاب دیں، اور سنیوں کے چونکہ سردار ائمہ ہیں، صحابہ ابو بکر و عمر و عثمان سب سے اونچے تقدس کے درجے پر ہیں، تو ان کو سب سے پہلے جو ہے نکال کر بے عزتی کریں گے، ان کو زندہ کریں گے، پھر جو ہے پھانسی پہ لٹکائیں گے. اب یہ امام جو پیدا ہوئے ان کے عقیدے کے مطابق 15ویں شعبان کو پیدا ہو. اب 15ویں شعبان کو جو پیدا ہوئے تو اس کو لیلۃ البراء کیوں کہا گیا؟ براء کا مطلب تبرع کا مطلب یہ کہ بیزارگی کا اظہار، برات کا اظہار، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. اور یہ لفظ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا. سورہ توبہ کی پہلی آیت براءۃ من اللہ ورسولہ، سورہ براءت ہم کہتے ہیں کہ اللہ بری ہے، اللہ اس کے رسول بری ہیں مشرکین سے، کوئی تعلق نہیں ہے، بیزار ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا انا براء، ہم سب بری ہیں، میں اور میرے ساتھی، میرے اصحاب بری ہیں مشرکین سے. تو براء کا مطلب علیحدہ ہو جانا، بیزارگی کا اظہار کرنا، اور اسی معنی میں تبرع جو کہتے ہیں وہ بھی اسی معنی میں. تو یہ لیلۃ البراء لیلۃ التبرع ہے، جس میں وہ امام جب آئیں گے واپس اسی رات آئیں گے اور تمام سنیوں سے جو برات کریں گے. یہ ہم سے نہیں ہیں، یہ تو قتل کے قابل ہیں، ان کو مارو، ان کے ائمہ کو، ان کے صحابہ کو اٹھاؤ قبروں سے اور ان کو پھر سے پھانسی دو. اور یہ سب جو ہوگا اسی رات کے اندر ہوگا، 15ویں شعبان. اب 15ویں شعبان کے سلسلے میں خوشیاں منائی جائیں، اور ان کی روایتوں کے مطابق اس رات میں وہ لوگ غاروں میں، سمندروں میں چٹھیاں ڈالتے ہیں امام کے نام پہ. اے امام، بہت ظلم ہو گیا ہم پر، سنیوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، ہم بڑے منتظر ہیں آپ کے، جلدی تشریف الحمد لائیں. لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا.